ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب ہیں، ان سے خاص گزارش کی ہے وقار رضوی صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ وقار رضوی کا جانا بھی ہمارے لیے یقیناً بڑا دکھ ہے سبوں کا، لیکن وقار رضوی نے کم وقت میں جس طرح سے اردو کی خدمت کی اور جس طرح سے انہوں نے ماحول بنایا تھا، بڑی بات تھی۔ ہمارے درمیان مرزا شفیق صاحب موجود ہیں۔ مرزا شفیق صاحب، آپ کیمرہ شاید بند ہے، آپ کو آواز اگر مل رہی ہو تو برائے مہربانی گفتگو کریں، اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، میں سب سے پہلے تو خواجہ اکرام صاحب کا اور جلسے کے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہی نے اس موقع پہ مجھے بھی شریک غم ہونے کا موقع دیا، اور وقت کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات 3 سے 4 منٹ میں تمام کر دوں گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، خواہ وہ ہمارے ہم عمر ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں، سبھی سے گہرا تعلق رہا ہے، لیکن کیونکہ آج مجھے خواجہ صاحب نے جو حکم دیا ہے وہ وقار رضوی صاحب کے حوالے سے ہے، تو میں اپنی گفتگو وہیں تک محدود رکھوں گا اور اس شعر کے ساتھ آغاز کروں گا کہ بند کر دے سلسلہ اے موت اپنے کھیل کا، سنتے سنتے تھک چکا ہوں اطلاع اموات کی۔ ہر طرف موت کا رقص جاری ہے، قبرستانوں میں قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، شمشان گھاٹوں میں مردوں کو جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے۔ ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی انسانیت پر ایسا وقت بھی آئے گا، اور جیسا کہ برابر ہمارے مقررین کہہ رہے ہیں کہ کس کس کا ماتم کریں، کس کس کو روئیں، ابھی سوچتے ہیں کہ آج ان کا ماتم کریں، ابھی یہ رخصت ہوئے ہیں، ابھی صفِ ماتم نہیں اٹھنے پاتی کہ دوسری خبر آ جاتی ہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ تو دل بہت رنجیدہ ہیں اور ذہن بھی اس طرح سے حاضر نہیں ہے۔ دراصل یہ جو موقع ہے یہ ابھی فن پاروں کو پرکھنے کا نہیں ہے اور ہمارے جانے والوں کی فنی اور تنقیدی صلاحیتوں پہ گفتگو کرنے کا نہیں ہے، یہ تو صرف وہ موقع ہے خواجہ صاحب نے جو ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تعزیت پیش کریں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا پرزہ دیں۔ میں شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار کر سکوں، اتنا رنجیدہ ہوں۔ ڈاکٹر رضا حیدر، پروفیسر مولا بخش، عنبر بہرائچی، شمیم حنفی صاحب، کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ذوقی بھائی، کہ سب، تبسم بھابی، ہر طرف ایک صف ماتم ہے۔ اور وقار رضوی صاحب کے تعلق سے میں، کیونکہ مجھے موضوع وقار رضوی صاحب کا دیا گیا اور 2 منٹ میں اور مزید دوں گا، بس اپنی بات تمام کر دوں گا۔ وقار رضوی صاحب ہمارے لکھنؤ کے ایک ایسے صحافی تھے جنہوں نے اردو صحافت کو بے باکی اور صداقت پسندی سے آشنا کیا۔ انہی نے اودھ نامہ اخبار جاری کر کے، ہمارے سامنے وہ اخبار جاری ہوا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ اخبار نکلا ایک، اور دیکھتے دیکھتے وہ صحافتی دنیا پر چھا گیا۔ سب سے بڑا کام جو اودھ نامہ اخبار نے کیا ہے، یا کہوں وقار رضوی نے کیا ہے، وہ یہ کہ ایسے اردو کے گم شدہ تخلیق کار، شعراء، ادبا کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو انہی نے متعارف کرایا اردو دنیا سے کہ خوشامد پسندوں اور تملق پسندوں کی دنیا میں، جہاں بڑے رسالوں میں ان لوگوں کو جگہ ملتی ہے کہ جو تعلقات سازی میں ماہر ہوتے ہیں، انہیں بتایا کہ دیکھو جن کے تعلقات نہیں ہیں، جنہیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں، وہ بھی ایک طبقہ ہے لکھنے والوں کا، انہیں بھی موقع دیجئے کہ وہ بھی سامنے آئیں۔ اور وقار رضوی نے ایسے لوگوں پہ نہ صرف یہ کہ انہیں ان کی تخلیقات شائع کی یا انہیں سامنے آنے کا موقع دیا، بلکہ ان کے لیے اپنے اخبار کے صفحات حاضر کر دیے کہ پورے پورے صفحے ایسے لوگوں پہ نکالے کہ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کے اوپر بھی اخبار کا صفحہ نکلے گا۔ یہ سارے ہمارے اکابرین جو اس وقت اس جلسے میں موجود ہیں اس کی گواہی دیں گے کہ وقار رضوی صاحب نے بہت ہی اہم کام یہ انجام دیا۔ دوسرے ایک اور ان کا بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ بڑا تعصب کا شہر ہے، یہاں پر سنی شیعہ تعصب ایک زمانے سے رہا ہے،
ظاہر سی بات ہے ختم ہو رہا ہے, کوششیں کی جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی ہیں, ایک دم سے نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں وقار رضوی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بے شک. انہیں نے دونوں مسالک کے قلم کاروں کو, تخلیق کاروں کو اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے اپنے اخبار کے ذریعے سے اور مختلف تقاریب منعقد کر کے بہت ہی اہم خدمت انجام دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس طرح سے پہلے تنگ نظری تھی, وہ چیزیں اب ہمیں لکھنؤ میں نظر نہیں آتی ہیں. انہیں نے تعصب کی دیواروں کو توڑا اور محبتوں کا پیغام دیا. امن کے پیامبر بن کے وہ ہر جگہ گئے. اہل سنت والجماعت کے جن اجلاس میں انہیں نہیں بلایا جاتا تھا, وہ خود سے پہنچ جاتے تھے, یا ایسی شیعہ حضرات جو تنگ نظر ہیں ان کے یہاں وہ اپنے سنی حضرات کو لے کر پہنچ جاتے تھے, اور ایک دوسرے کو قریب لانے میں بے مثل خدمت انجام دی ہے. اس کے لیے لکھنؤ شہر ان کا ہمیشہ ممنون رہے گا. اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ کہ وہ کبھی صاحبان اقتدار سے نہ دبے نہ جھکے. انہی نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آج ہمارے بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو حکومت کے ہاتھوں بک چکے ہیں اور وہی زبان لکھتے ہیں اور وہی باتیں لکھتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے. لیکن وقار رضوی نے کبھی بھی حکومت کی پرواہ نہیں کی کہ حکومت کیا چاہتی ہے. وقار رضوی نے وہ لکھا کہ وقت کی پکار کیا ہے اور انسانیت کی ضرورت کیا ہے. اور اسی لیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ ملت کو متحد کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی اور بار بار پکارا اور جگایا, بیدار کیا کہ یہ مسلکی اختلافات چھوڑیے, یہ سب بہت گھٹیا چیزیں ہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, ان سب سے بلند ہو کے آئیے اور سب محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ادب کا جو ہمارا فریضہ ہے, اور محبتوں کے سفیر بن کر پوری دنیا کو محبتوں کا پیغام دیں. اور نہ صرف یہ کہ سنی شیعہ اتحاد کی فضا قائم کی, انہوں نے ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے بھی بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں. جو ہماری اردو کی فضا تھی لکھنؤ کی, اس فضا میں وقار رضوی صاحب نے ادبی تقریبات, مستقل ادبی تقریبات اس قدر منعقد کی کہ سوئے ہوئے شہر کو جیسے جگا دیا. انہوں نے اتنی تقریبات شاید کبھی لکھنؤ میں منعقد نہیں ہوئی جتنی تقریبات وقار رضوی کے زمانے میں. جشن شارب اردولوی 3 دن تک ایسا عظیم الشان جشن منایا گیا کہ ہم لوگ لکھنؤ والے سوچ نہیں سکتے تھے. پورے ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے قلمکاروں کو انہوں نے لکھنؤ میں بلا دیا. اور اسی طرح سے پروفیسر فضل امام صاحب, پروفیسر مجاور حسین, مسرور جہاں, میں کس کس کا نام لوں, تمام تخلیق کاروں کا جشن وقار رضوی نے منایا اور تمام تخلیق کاروں کو سامنے آنے کا, ابھرنے کا موقع دیا. ان کے لیے اخبار کے صفحات اور تقریبات منعقد کرنے کا جو ان کا ہنر تھا, وہ بھی اس کے لیے میں ان کی تحسین کروں گا کہ ان سے صرف گفتگو کیجیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ رائٹر ہیں, قلمکار ہیں, آپ اپنی کتاب چھپوا نہیں سکتے, وقار رضوی کے پاس پہنچ جائیے. وہ کتاب چھپوائیں گے بھی, رسم اجرا بھی کریں گے, اخبار میں اشتہار بھی دیں گے, سب فری. کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں کچھ دیجیے, ہمارے اخبار کو کچھ دیجیے. تو ایسے مخلص صحافی کہاں ہمیں دستیاب ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایسے مخلص لوگوں کا ہم جتنا بھی ماتم کریں اور جتنا بھی روئیں ان کے لیے وہ کم ہے. بس اب وقت کی نزاکت کو میں سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. اور ہم نے ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کے تعلق سے میں نے خواجہ صاحب سے بھی درخواست کی تھی, اور جو بھی یہاں اس وقت ہمارے اکابرین اور ہمارے احباب یہاں سن رہے ہیں میری بات, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم آن لائن جلسہ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کے تعلق سے بھی منعقد کر رہے ہیں. تو جو حضرات بھی اس میں شامل ہونا چاہیں میرا نمبر خواجہ صاحب سے لے سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں اپنے تمام ان اردو والوں کی رخصتی کا ماتم کرتے ہوئے تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.